إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد دعا الإمام الحسين مخاطبا ربه عز وجل يوم عرفة فقال: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین کی خدمت میں، بالخصوص رسپیکٹڈ اسکالر اینڈ مائی ڈیئر ایلڈر برادر شیخ محمد ساموجی، آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار عالم کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اس عظیم نعمت پر کہ پروردگار نے ہمیں در اہل بیت سے جوڑ دیا. اور اس نعمت کا احساس اور بھی عظیم ہو جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ روز عرفہ جیسے اتنے عظیم دن میں اللہ سے کیا مانگا جائے اور کیسے مانگا جائے، یہ ہمیں آل محمد کے در سے ہی نصیب ہوا. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں بات کو اور آگے بڑھاؤں، اپنی عادت کے مطابق بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا. جوان دوستوں سے گزارش ہے کہ اس فاصلے کو پر کر دیجئے، جتنا ممکن ہو آگے آگے تشریف لے آئیے اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کل اور آج کی گفتگو کا موضوع، ہماری گفتگو دعائے عرفہ کی سمری، دعائے عرفہ کا خلاصہ. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اسے 14 پارٹس میں تقسیم کیا ہے، چہردہ معصومین کے عدد سے توسل کرتے ہوئے. ابتدائی 7 حصے کل آپ کی خدمت میں کچھ جملوں کے ساتھ پیش کیے تھے، اور اس 2 روزہ گفتگو کا ہدف اور گول یہ ہے کہ کل جب ہم دعائے عرفہ میں اپنے پروردگار سے مخاطب ہوں، ہم کلام ہوں، اپنے رب سے دعا مانگیں تو معرفت کے ساتھ مانگیں، اور ہمیں پتہ ہو، ہمیں آشنائی ہو، ہمیں نالج ہو کہ ہم اللہ سے
کیا طلب کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ کل بیان کیے گئے 7 پارٹس آپ لوگوں کو یاد ہوں گے. 8th پارٹ سے آج ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں. دعائے عرفہ کے درمیان ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب راوی بیان کرتا ہے کہ آقا حسین اپنی جگہ سے بلند ہوئے. کیفیت یہ تھی وَعَيْنَاهُ سَالَتَا دُمُوعًا، امام حسین کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے. باقاعدہ آقا کی ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. اور اس عالم میں مولا نے دعا کا یہ فقرہ کہا جو ہمارا 8واں نقطہ ہے. اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. جچتا ہے یہ جملہ، زیب دیتا ہے یہ جملہ زبان حسین ابن علی کو. اے خدا مجھے اپنی ایسی خشیت، اپنا ایسا خوف، اپنا ایسا احترام عطا کر دے گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. مجھے ایسا بنا دے میں تجھ سے ایسی خشیت اور تیرا ایسا خوف رکھوں کہ گویا کہ میری نگاہوں کے سامنے تو ہے. اللہ اکبر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. ہماری زندگی میں جب بھی کبھی ہم سے، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، جب بھی کبھی گناہ سرزد ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہے، تو یقین جانیے 9 out of 10 ٹائمز سب سے بڑا ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا پروردگار کون ہے. گناہ کرتے وقت ہم یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، گواہ کون ہے ہمارے عمل پر، کس کو حساب دینا ہے. اور شیطان سب سے بہتر انداز میں یہی کام کرتا ہے کہ انسان کو کچھ لحظوں کے لیے اپنے خالق کی یاد بھلا دیتا ہے. انسان گناہ کا ارتکاب کر دیتا ہے، نافرمانی کر دیتا ہے. اس کا بہترین علاج اور حل یہی ہے کہ انسان پریکٹس کرے، ریاضت کرے کہ اپنی زندگی میں ہر لحظے اللہ عز و جل کو حاضر ناظر سمجھے. انسان اس بات کی پریکٹس کرے، یعنی دن میں جان بوجھ کر دانستہ طور پر کئی بار یہ خیال اپنے ذہن میں لائے، اس بات کی طرف خود کو متوجہ کرے کہ میرا پروردگار میرا گواہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مطلب انسان کے ذہن میں حاضر رہے، اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، تو یہ بہترین مددگار ہے انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے. اب بات آ گئی ہے تو وہ روایت بھی سنتے جائیے. کتنا اہم ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہم پر طاری ہونا. ایک شخص ہے، ایک جوان ہے، ایک ینگسٹر ہے، آقا و مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا. اور آ کر اب ہے مومن مگر بیچارہ گناہ گار ہے، اپنے گناہ کرنے کی عادت سے پریشان ہے. یہ جو ندامت ہے نا دل میں، جو اسے امام کے در تک لے آئی، یہ سب سے پہلا درجہ ہے توبہ کا. یعنی اس کے دل میں پشیمانی، افسوس ہے. ایک مومن اگر کسی کوتاہی میں مبتلا ہو، کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور اسے اس کے گناہ بخشوانے کی ندامت فرش عزا تک لے جائے، یہ توبہ کا پہلا درجہ ہے. امام کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا مولا گناہ کی عادت پڑ چکی ہے، چاہ کر بھی میں گناہ کو چھوڑ نہیں سک رہا، آپ بتائیے میں کیا کروں. مولا حسین فرماتے ہیں 4 باتیں بتاؤں گا، ان میں سے کوئی بھی ایک کام کر لے، ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کر لے، پھر تو گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو گناہ چاہے کر لینا، جو نافرمانی چاہے کر لینا. حیران ہو گیا، مولا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، اپنا رزق کھانا شروع کر دے، پھر جتنی چاہے نافرمانی کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا ایک سبب
اس کی فرما برداری واجب ہونے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ شکر منعم واجب ہے. کوئی اگر آپ پر احسان کر رہا ہے تو اس سے برائی کرنا، اس کی نافرمانی کرنا یہ بری بات ہے. والدین اپنی اولاد سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں پال پوس کر بڑا کر رہا ہوں اور میری نافرمانی کر رہا ہے. وہ خدا کہ جس کی ایک ایک نعمت کے ذرے ذرے میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں. کل جن نعمتوں کا تفصیل سے تذکرہ آیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق بھی اسی کا کھائیں اور نافرمانی بھی اسی کی کریں؟ تو کیا کر؟ فرمایا رزق کھانا چھوڑ دے، اس کا اپنا رزق کھانا شروع کر دے اور جتنی چاہے نافرمانی کر. کچھ سوچ کر کہنے لگا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے، جو بھی مجھے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کا رزق ہے، یہ ممکن نہیں ہے. پہلا آپشن ختم ہو گیا. پھر کیا کروں؟ فرمانے لگے ایک کام یہ کر کہ اللہ کی حکومت کے دائرے سے نکل جا. جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں سے نکل جا، اس کی اختیار اور اقتدار کے سرکل سے، دائرے سے باہر جا کر اللہ کی نافرمانی کر. لا يمکن الفرار من حکومتک، اے خدا تیری حکومت سے، تیری بادشاہت سے فرار ممکن نہیں ہے. کہنے لگا مولا یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس کائنات کا ذرہ ہی کون سا ہے کہ جہاں اللہ کا اختیار اور اس کی حکومت نہ ہو؟ پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر ایک کام کر کہ کسی ایسی جگہ، اسی کی حکومت میں کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں خدا تجھے دیکھ نہ سکے. مولا اس کے اندر کی توحید کے عقیدے کو جگا رہے ہیں. مولا جانتے ہیں کہ کس دیے کو کیسے روشن کیا جائے. مولا جانتے ہیں کہ کون سی چنگاری میں کس طرح سے آگ کو بھڑکایا جائے. یہی حسین تو ہیں کہ جب یہ گنہگار آیا تو اس کے اندر کی توحید کو جگا کر اسے گناہوں سے بچا رہے ہیں. کبھی حر کے اپنی سواری کے لگام پر ہاتھ رکھنے پر اس کی مادر کا تذکرہ کر کے اس کے اندر کی ولایت اہل بیت کو جگا رہے ہیں. حسین اس طبیب کو کہتے ہیں کہ جسے ہر مریض کی دوا معلوم ہے. کیا کر؟ کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ سکے، جو گناہ چاہے کرنا. کہنے لگا مولا یہ بھی ممکن نہیں ہے. ان اللہ بکل شیء محیط، اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی مگر وہ آنکھوں کو بھرپور جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ارے میرے اعمال اور افعال کو تو چھوڑیے، وہ تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ نیتوں سے واقف ہے. ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، وہ انسان کی شہرگ سے زیادہ اس سے قریب ہے. میں کیسے اس سے چھپ سکتا ہوں؟ فرمایا بس پھر چوتھا اور آخری کام رہ گیا، اگر یہ کر لے تو جو نافرمانی چاہے کرنا. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی جتنے گناہ کرنے ہیں کر لے، جب کبھی، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب، جب بھی موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کرنے آئے تو اس سے وقت لے لینا اور اس وقت میں گناہوں کی توبہ کر لینا. اب جتنے چاہے گناہ کر لے. سر جھکا کر کہنے لگا مولا جب بھی کسی شخص کی موت آتی ہے نہ ایک ساعت آگے بڑھتی ہے نہ ایک ساعت پیچھے ہٹتی ہے. فرمایا جب تو ان چاروں میں سے کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے، اے خدا کے بندے جب تو اتنا عاجز ہے، جب تو اتنا ناتواں ہے، جب تو اتنا بے اختیار ہے تو اس با اختیار خالق کی نافرمانی کیوں کرنی ہے؟ اللہ اکبر. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کل روز عرفہ ہے، گناہوں کو بخشوانے کا، ایک نئی زندگی کا آغاز کا دن ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہو. ایسی باتیں سننے کی عادت بھی ہونی چاہیے ہمیں، تاکہ اپنی زندگی میں تبدیلی کو لا سکیں، اپنی زندگی میں چینج کو نافذ کر سکیں. عزیزان گرامی، آقا حسین اسی خشیت پروردگار، اسی خوف خدا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا فرما رہے ہیں، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک. کیسے بڑھائی جائے یہ خشیت؟ ایک طریقہ یہ ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے فقط کون ہیں؟ وہ بندے جو علم رکھتے ہیں. یعنی کیا؟ جتنا انسان کے دل میں پروردگار کی معرفت
اور اس کی توحید کا علم بڑھتا چلا جائے گا، اس کی پروردگار سے خشیت اور خدا کی حرمت اور خدا کا خوف اس کے قلب پر اتنا ہی طاری ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب یہ علم اپنی معراج پر پہنچتا ہے اور پروردگار کے وجود اور اس کی صفات پر یقین کی کیفیت تک پہنچتا ہے اور اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ کوئی عالم پروردگار، کوئی عارف پروردگار یہ کہتا نظر آتا ہے لو کشف لی الغطاء لمزددت یقینا، کہ اگر میری آنکھوں سے تمام پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب یقین اتنا کامل ہو گیا ہے کہ اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے. جب یقین یہاں پہنچ جائے تو جانتے ہیں اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. راوی روایت کرتا ہے میرے مولا امیر کے بارے میں، کان امیر المؤمنین اذا حضر وقت الصلاۃ، جب نماز کا وقت قریب آتا تھا علی مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تھے. کون علی؟ کہ 2 انگشت سے باب خیبر کو اکھاڑ دیا، مرحب و انتر کو پچھاڑنے والا علی، کہ عرب میں جس کی شجاعت کی مثالیں دی جاتی تھی وہ علی جب نماز کا وقت قریب آتا تھا مصلی عبادت پہ تشریف لاتے تھے، اصفر لونہ، مولا کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا. مولا کے بدن پر، علی جیسے طاقتور انسان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ خشیت الہی کی معراج ہے، یہ خوف خدا اور احترام خدا کی معراج ہے. یہاں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، کم سن بچوں کے لیے ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. عام طور پر جب ہم سے کہا جاتا ہے، بہت اہم نقطہ ہے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت کے باب میں، کیسے ہم اپنے بچوں کو اللہ سے قریب کریں کہ جب صحیح توحید ہم ان تک پہنچائیں. جب ہم اپنے بچوں کو بچپن سے، کم سنی سے اللہ سے ڈراتے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہاں کی سوسائٹی میں یہ لفظ استعمال ہے یا نہیں، پاک و ہند میں بہت استعمال ہوتا ہے، ایسا مت کرو ورنہ اللہ بابا آ جائے گا. سن رکھا ہے؟ یہ بچے کو اس لفظ سے، ابھی وہ اس لفظ کا مطلب نہیں جانتا، مگر ہمارا یہ کہنا، یہ ریپیٹ کرنا بچے کو اس لفظ سے متنفر کرے گا، اس لفظ کے بارے میں منفی خیالات ڈالے گا. پھر وہی بچہ کچھ بڑا ہو جائے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. میرا آپ سے سوال ہے، اللہ ڈرنے کی شے ہے یا محبت کرنے کی شے ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. سوچئے، غور کیجئے. انسان جس چیز سے ڈرتا ہے، جس چیز سے اسکیئرڈ فیل کرتا ہے، انسان اس سے قریب جاتا ہے یا دور جاتا ہے؟ تو یہ خشیت خدا کیا ہے؟ یہ خوف خدا کیا ہے؟ مومن کی علامتوں میں ایک بہت بڑی علامت کہ مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. خوف خدا بھی ہے، مگر خدا سے ہمیں بچوں کو قریب لانا ہے، دور نہیں کرنا. اس کے لیے ضرورت کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ خوف پروردگار کے، خوف خدا، خشیت خدا کے صحیح مفہوم اور مطلب کو سمجھا جائے. 2 جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. خوف خدا یعنی کیا؟ جب کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو یعنی کیا؟ اللہ کی خشیت یعنی کیا؟ ایک بچہ جب کمسنی میں ہوتا ہے اور اسے خبر ہوتی ہے کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، اور خاص طور سے اگر فادر بہت زیادہ اسٹرکٹ مزاج کے ہوں، تو اب وہ بہت ساری شرارت نہیں کرے گا. کیوں؟ باپ سے ڈر کر. کیوں؟ کیونکہ ابا نے اگر دیکھ لیا، بابا نے اگر دیکھ لیا تو پنشمنٹ ملنی ہے، تو سزا ملنی ہے، ڈانٹ سننی پڑے گی. یہ ایک خوف کی قسم ہے. یہ خوف خدا مطلوب نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یقیناً خدا کے عذاب سے انسان کے دل میں خوف ہونا چاہیے، مگر عذاب کا خوف اور ہے، خدا کا خوف اور ہے. توجہ کیجئے گا، یہ وہ خوف نہیں ہے جو مطلوب ہے. یہی کمسن بچہ جب کڑیل جوان ہو جاتا ہے، 22 سال کا، 23 سال کا، 25 سال کا ہو جاتا ہے، اب یہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے، گپے لگا رہا ہے، زور زور سے ہنس رہا ہے. اب اس نے دیکھا کہ سامنے سے میرے والد آ رہے ہیں. اب اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے،
باپ کے کاندھے جھک چکے ہیں، چاہ کر بھی اس کو سزا نہیں دے سکتا، مگر کیا ہوگا، یہ اپنے باپ کے احترام میں اپنی آواز کو کم کر لے گا، یہ اپنے باپ کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا اسے کسی پنشمنٹ کا خوف ہے؟ یہ کام پنشمنٹ کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ اپنے باپ کے رتبے کے احترام میں یہ کام کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا خوف ہے۔ یہ کون سا خوف ہے؟ یہ پنشمنٹ کا خوف نہیں ہے، یہ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرے بابا کے مزاج کو کوئی بات گرا نہ گزرے، کہیں میرے بابا کا دل نہ دکھے، کہیں انہیں اذیت نہ ہو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ خدا ہمیں اتنا محبوب ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا کے عذاب سے خوف ہونا الگ چیز ہے، مگر خدا کی محبت ہمارے دل میں اتنی بھر جائے کہ اب ہمیں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی قدم کے اٹھنے سے یا میرے کسی قدم رکھنے سے یا کسی لفظ کے ادا ہونے سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ ہے وہ خوف خدا جو ہمیں خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے کمسن بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو در حقیقت خدا کی محبت کی بنا پر آتا ہے، اور اسی وجہ سے یہی وہ خوف خدا ہے کہ جو انسان کو خدا سے دور نہیں، اللہ سے نزدیک لے جاتا ہے۔ اگر پیغام پہنچ گیا تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہی تو خوف ہے کہ حسین جیسے امام معصوم، ارے ان سے اللہ راضی ہے یا نہیں، یہ تو ہمیں اوروں کے لیے کنفرمیشن لگانی پڑتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے یا ہے۔ حسین تو وہ ہیں کہ جن کی خوشنودی ہی اللہ کی خوشنودی ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ کی منزل پر ہیں حسین۔ اللہ حسین سے محبت نہیں کرتا، فقط ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ اللہم صل علی۔ تو حسین نے والعیاذ باللہ امام معصوم نے خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی تو سرزد نہیں ہوئی، پھر کیوں آنکھوں سے آنسو رواں ہیں؟ یہ کون سی خشیت ہے؟ یہ وہ خشیت ہے کہ جو محبت پروردگار کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، کل روز عرفہ پروردگار سے اس کی محبت مانگیے گا۔ اے خدا اپنی محبت سے اور اپنے اولیاء کی محبت سے میرے دل کو سرشار کر دے۔ اے خدا مجھے اپنی ایسی خشیت و خوف عطا کر دے کہ گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ نواں مرحلہ دعا کا۔ اب جب امام نے خشیت پروردگار کو مانگ لیا، اب حسین جہاں حمد پروردگار چل رہی ہے، جہاں شکر چل رہا ہے، جہاں آہوزاری چل رہی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے کیا اور کیسے مانگنا ہے، حاجت کون سی اور کیسے مانگی جائے۔ یوں تو دعا اتنا اہم جز ہے انسان کی زندگی کا کہ کوئی قدم انسان کا دعا سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے فرمان کا مضمون ہے کہ اللہ سے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز دعا میں مانگو، مانگنے میں نہ شرماؤ، حتیٰ اپنی شو لیس تک اللہ سے مانگو۔ یعنی ایک ایک چیز، کیا دل میں دعا ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، مگر کمال انکساری یہ ہے، کمال بندگی یہ ہے، خدا کو اپنے بندے کی یہ ادا پسند ہے کہ یہ میرے سامنے اپنی زبان سے اظہار کرے، یہ اپنے منہ سے، اپنے لبوں سے اپنی پریشانی، اپنی حاجت، اپنی جس چیز کی اسے ضرورت ہے اسے مانگے۔ یہ خدا کی بارگاہ میں بندگی اور حقارت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور خدائے وحدہ لا شریک کو یہ طریقہ بہت پسند ہے۔ یوں تو ہر چیز ہی اللہ سے مانگنی چاہیے، مگر پھر بھی مانگنے کا ایک ڈھنگ ہونا چاہیے، اور وہ ہمیں سکھایا امام حسین نے، تاکہ ہم فرق محسوس کر سکیں۔
ایک اور اگزامپل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر امام حسین نے دعائے عرفہ میں کیا اہم چیزیں اور کیسے مانگی یہ پیش کروں گا، توجہ میرے ساتھ ہے۔ رسول کے اصحاب میں جب ایک صحابی سے کہا گیا کہ آپ مجمع میں بیٹھیں دعا مانگ لیجئے، تو جانتے ہیں اس نے دعا میں کیا مانگا؟ اب میں پورا اردو ترجمہ نہیں کروں گا، جو عربی سمجھ جائیں گے وہ لطف لیں گے، باقیوں تک میں اشارہ پہنچاؤں گا۔ جب کسی صحابی رسول سے دعا کرنے کا کہا گیا تو دعا میں 3 چیزیں مانگی، کہنے لگے اللہم اجعل لی ذرفا طحونا وبطنا وعیبا ودبرا نثورا، اے خدا مجھے زیادہ کاٹدار دانت دے، بہت بڑا زیادہ کھانا ہضم کرنے والا پیٹ دے، اور پھر ایک تیسری چیز مانگی انہوں نے، جس طرح سے غذا داخل کرنے کے معاملے میں دعا کی، اسی طرح غذا کے خارج ہونے کے معاملے میں بھی دعا کی۔ یہ تھا ان کی دعا کا لیول کہ جنہوں نے در اہل بیت سے توحید کو نہیں لیا، کہ جن کی نگاہ فقط شکم تک پڑی رہی، جو کھانے سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں پائے، جو دنیا سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں پائے۔ یہ مثال ذہن میں آ گئی۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب اہل بیت اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب امام حسین دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار سے حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ بات کا آغاز یوں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ فرماتے ہیں وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اے خدا تیری نافرمانی جو مجھ سے سرزد ہوتی ہے اس کی بنا پر میرے دل کو سخت نہ کر دینا، مجھے شقی نہ بنا دینا۔ پھر فرماتے ہیں اب آپ نے یہاں الہی آمین بھی کہتے جانا ہے، وَخِرْ لِي فِي قَضَائِكَ، اے خدا یقیناً تیرے فیصلوں کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ دعا کا ابتدائی جملہ کل عرض کیا تھا، اے خدا اپنے فیصلوں میں میرے لیے خیر اور بہترین فیصلہ فرما۔ اگلا جملہ غور کیجئے گا، وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ، اور جو تو نے قدر میرے لیے معین کی ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اس قدر کو، اپنے اس فیصلے کو میرے لیے بابرکت قرار دے۔ یقین جانیے انتہائی تفصیلی اور ڈیپ اور ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے قضا اور قدر کا فرق، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ پیش کرتا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ پھر امام کا اگلا جملہ دیکھیے گا، خدا اپنے فیصلے میرے حق میں بہترین قرار دے، یہاں تک کہ حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت، تاکہ کبھی جس چیز کو تو نے میرے لیے دیر سے قرار دیا ہے اسے حاصل کرنے کی جلدی نہ کروں، اور جس چیز کو تو نے میرے لیے جلدی رکھا ہے اس کی تاخیر کی آرزو نہ کروں۔ یعنی میری ہر چاہت تیرے فیصلے کے تابع ہو جائے، تاکہ کبھی میں اپنے لبوں سے یا اپنے دل میں تیری شکایت کرتا ہوا نظر نہ آؤں، ارے اس وقت کیا ہو گیا جناب، یہ ابھی ہی کیوں ہونا تھا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا۔ جو تو نے دیر سے دینے کا ارادہ کر لیا اس پر بھی میں خوش رہوں، جو تو نے جلدی عطا کر دیا اس کی دیری کی تمنا نہ کروں۔ ابھی دعائے امام چل رہی ہے، پھر امام فرماتے ہیں ایک موقع پر، اللہم اجعل لی غنای فی نفسی، اے خدا مجھے اپنے آپ میں بے نیاز بنا دے، اپنی مخلوق سے مجھے بے نیاز بنا دے، والیقین فی قلبی، اے خدا میرے دل کو یقین عطا فرما دے، والاخلاص فی عملی، اور جب دل میں یقین آتا ہے تو خود بخود عمل میں اخلاص بھی آ جاتا ہے، اے خدا میرے عمل کو خالص قرار دے دے۔ بات اور آگے بڑھی، دیکھیے گا مولا کس طرح سے سوال کر رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں، وَفِيمَا رَزَقْتَنِي فَبَارِكْ لِي، اے خدا جو تو نے مجھے رزق دیا ہے اسے میرے لیے بابرکت قرار دے۔ ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت، کثرت اور ہے برکت اور ہے، اے خدا جو تو نے مجھے رزق دیا اسے میرے لیے بابرکت قرار دے۔ وفی نفسی فذللنی وفی اعین الناس فعظمنی، عظیم جملہ، فرماتے ہیں اے خدا میری اپنی نگاہوں میں مجھے گرا دے، مجھے پست قرار دے، مگر دوسروں کی نگاہوں میں مجھے عظیم اور عزت والا قرار دے دے۔
اللہ اکبر، تاکہ تکبر کی بیماری سے بھی بچ سکوں اور مخلوق کی جانب سے اہانت سے بھی بچ سکوں۔ ایک عجیب ایکویژن ہے جو اہل بیت نے بتائی ہے، پریشان تو نہیں ہیں انشاءاللہ، توجہات میرے ساتھ ہیں، تھوڑے سے توحید اور عمل کے اخلاقی مطالب میں انشاءاللہ کہ اہل بیت کی محبت کے صدقے ہم انہیں سنیں گے اور انشاءاللہ پروردگار کی مدد سے ان پر عمل کریں گے۔ دعائے مخارم الاخلاق کی ابتدا میں ایک عجیب جملہ ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں اے خدا مخلوق کی نگاہ میں جس قدر، یہ ایکویژن دیکھیے گا، مولا اے پروردگار مخلوق کی نگاہ میں جس قدر میری عزت بڑھتی چلی جائے، میری اپنی نگاہ میں میرا رتبہ اتنا ہی پست ہوتا چلا جائے۔ جب تک یہ ایکویژن برقرار رہے گی انسان تکبر کی شیطانی اور ابلیسی بیماری سے بچا رہے گا، اور جہاں اسے دوسروں کے عزت دینے سے اپنے عزت دار ہونے کا یقین ہونے لگا وہاں انسان ابلیسی بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ بس میں اس سے زیادہ اس پر نہیں بولوں گا، اتنا انشاءاللہ کہ اتنی بات کافی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَسَلِّمْنِي، اے خدا جنوں اور انسانوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا، وَبِالذُّنُوبِ فَلَا تَفْضَحْنِي، اے خدا یہ دعا ہے کہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی مخلوق کی نگاہ میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ معصوم کا عجیب فرمان ہے، انسان دو لمحے زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، 2 لمحے صرف انسان اپنے گناہ کو یاد کرے، سوچے میں نے خدا کی زندگی میں سب سے بڑی نافرمانی کیا کی ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جس نافرمانی اور گناہ کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں وہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ مت دیکھو کہ کیا کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ انسان اپنے کسی ایک کیے گئے انجام دیے گئے گناہ کو یاد کرے اور صرف یہ خیال ذہن میں لے آئے اگر میرا یہ گناہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کو پتہ چل جائے، یہ میرے پاس بیٹھا رہے گا یا اٹھ کر چلا جائے گا؟ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کیا مجھ سے بات کریں گے یا میرے گزرنے پر منہ موڑ لیں گے؟ اگر یہ میری اولاد کو پتہ چل جائے تو میری عزت کریں گے یا مجھ پر لعن کریں گے؟ ایک گناہ، صرف ایک، وہ پروردگار جو ہماری روزمرہ کی ڈٹھائی کو، نافرمانیوں کو دیکھ رہا ہے، مگر ایسا ستار العیوب ہے، ایسا گناہوں اور عیوب کو چھپانے والا ہے کہ دعائے ابو حمزہ ثمالی میں چوتھے امام کا جملہ ہے اللہم سترتنی کأنک اغفلتنی، اے خدا تو نے میرے گناہوں کی ایسی پردہ پوشی کر رکھی ہے گویا کہ تو بھی بھول گیا ہے میں نے کیا کیا۔ اس درجے کی پردہ پوشی۔ دعا دیکھیں آقا حسین کیا مانگ رہے ہیں، اے خدا میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے مخلوق کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ بات اور آگے بڑھتی ہے، وَبِعَمَلِي فَلَا تَبْتَلِنِي، اے خدا مجھے میرے عمل اور میرے ایکشن کے ذریعے امتحان اور آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہی ایسے کام ہوتے ہیں، ڈیسیجنز ہوتے ہیں کہ ہم لیتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی فیوچر کی، اس کا امپیکٹ اور اثر کہاں آئے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے کہ ہمیں برے اثرات سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ تو صدقہ دینے کی عادت ہوتی ہے جو برے ری ایکشنز ہم سے دور رکھتا ہے، وگرنہ انسان کا کون سا ایسا فیصلہ ہے کہ جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے؟ انسان کا کون سا ایسا گناہ ہے جس پر وہ امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہونے کا سبب نہیں قرار پاتا؟ اے خدا مجھے میرے عمل کی وجہ سے مبتلا نہ کرنا۔ اور عجیب آخری جملہ اس باب اس پارٹ کا، وَإِلَىٰ غَيْرِكَ فَلَا تَكِلْنِي، اے خدا اپنے علاوہ مخلوقات میں کبھی مجھے اپنے غیر کے بھروسے پر مت چھوڑنا۔ کیونکہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بھروسے آ جائے وہی مخلوق اس سے منہ موڑنا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا بڑا عجیب قانون ہے اس کا، جب آپ اس سے دور جاتے رہیے یا آپ کے پیچھے پیچھے آتی ہے، جب آپ اس کی طرف رخ کر لیجئے یا آپ سے دور جانا شروع کر دیتی ہے۔ گویا کیسے سائے کسی کیفیت ہے، انسان کے شیڈو کسی کیفیت ہے، آپ اس سے دور جائیے آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، آپ اس کی طرف رخ کر کے چلتے جائیے آپ سے آگے آگے بڑھتا جائے گا۔ معصوم نے دنیا کو شیڈو اور سائے سے تشبیہ دی ہے۔
وَإِلَىٰ غَيْرِكَ فَلَا تَكِلْنِي، خدا کبھی اپنے سوا کسی اور کے بھروسے مت چھوڑنا مجھے۔ مؤمن کی صفات میں سے ایک انتہائی بلند صفت ہے خودداری، کہ انسان کبھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بعض اوقات ایسی نوبت آ جاتی ہے، اس کی شرائط ہیں، تفصیلات ہیں اور بڑی باریک لکیر ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے عام حالات میں انسان کو اتنا خوددار ہونا چاہیے کہ کیسی بھی پریشانی میں ہو، کسی اپنے جیسے دوسرے سے اپنی پریشانی کا اظہار جتنا ہو سکے نہ کرے، چھپا کر رکھے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الغنى الاکبر الیأس عما فی اید الناس، سب سے بڑی دولت اور بے نیازی یہ ہے کہ جو دوسروں کے ہاتھ میں انسان اس سے بے نیاز رہے، اس سے نا امید رہے، اس کی طرف نگاہ ہی نہ رکھے۔ زندگی آسان ہو جائے اگر انسان اپنے آپ سے اس بات کو نکال لے۔ کیا یہ ممکن ہے، میرا سوال ہے آپ سے، کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی بھی دوسرے انسان کے میں اپنی زندگی گزار سکوں؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ سوشل سائنسز کے مطابق، سوشولوجی کے مطابق کیا یہ ممکن ہے کہ میں تمام دیگر انسانوں سے بے نیاز ہو جاؤں؟ ایک ہے روزمرہ کی حاجتیں، ایک باس ہوتا ہے تو ایک امپلائی ہوتا ہے۔ اب امپلائی باس کے کام آ رہا ہے، نتیجے میں باس اسے اپنے رزق میں حصے دار بنا رہا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا طریقہ کار ہے، یہ لین دین ہے، اس کے بغیر انسانی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اس میں بھی ایک بات ہے کہ جب میرے اور آپ کے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر کہنے لگا مولا میرے لیے دعا کیجئے کہ خدا مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دے، مسکرا کر فرمائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان تمام انسانوں سے بے نیاز ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دعا یہ نہ کر، دعا یہ کر اے خدا مجھے اپنے بندوں میں سے جو بد ہیں ان سے بے نیاز فرما، جو اچھے ہیں فقط ان کا نیاز مند بنا دے۔ اللہ اکبر، کتنی دقت سے ائمہ اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے دعا۔ ایک ہے اس انداز سے ضرورت پڑنا کہ ہم سب کو زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ورنہ یہ معاشرہ، یہ سسٹم، یہ سوسائٹی، یہ کمیونٹی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ مگر ایک ہے کہ انسان پوری طرح اپنے آپ کو کسی کے بھروسے ڈال دے، انسان مسلسل کسی سے اپنی حاجتیں بیان کرنا شروع کر دے، ارے صاحب فلاں پریشانی آ گئی، کیا بتائیں آپ کو، فلاں مشکل آ گئی، حالات اتنے خراب ہیں، اس بات کی ضرورت ہے، اس کام کی ضرورت ہے۔ یہ عادت انسان کے نفاق کی علامت ہے۔ روایت نہ ہوتی میں نہ کہتا۔ اگر بات پہنچ گئی، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دسویں حصے میں مولا ہمیں سکھاتے ہیں دعا کر کے کہ کس طرح سے انسان کو فقط اللہ سے اپنی لو لگانی ہے اور انقطاع الی اللہ کی منزل پر پہنچنا ہے، فقط خدا کی جانب نگاہ رکھنی ہے۔ فرماتے الہی الی من تکلنی، مجھے کس کے بھروسے چھوڑے گا؟ الی قریب فیقطعنی، کیا میرے اپنے کسی رشتہ دار کے بھروسے چھوڑ دے گا کہ وہ مجھ سے فوراً قطع تعلق کر لے؟ او الی بعید فیتجہمنی، یا کسی باہر والے کے بھروسے چھوڑے گا تو وہ مجھے جھڑک دے، مجھے رسوا کر دے۔ پھر مولا فرماتے ہیں ام الی المستضعفین لی، یا ایسوں کے بھروسے چھوڑے گا جو مجھے کمتر اور کمزور جانتے ہوں۔ اللہ اکبر، مانگنے کا سلیقہ دیکھ رہے ہیں عزیزوں۔ اگلے مرحلے میں مولا ہمیں اللہ سے دعا کا ایک خاص ادب اور سلیقہ تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی کو منانا ہو تو اس کے سامنے ایسے کی تعریف کی جائے جو اس کا محبوب ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، کسی ایسے کی بات کی جائے جو اس کا محبوب ہے۔ آقا حسین دعا کے ایک مرحلے پر پہنچ کے یوں دعا میں اضافہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم فصل علی محمد و آل محمد۔
کما محمد اہل لذالک، محمد اور آل پر ایسی رحمت، ایسا درود بھیج جیسا کہ وہ اہلیت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں جب آخری میں بات آتی ہے، جب ہم اہل بیت کا مقام و مرتبہ بیان کر دیتے ہیں، جب اللہ سے ان کے رتبے کا واسطہ دے کر شفاعت اور سفارش کا سوال کر لیتے ہیں، تو اللہ کو مخاطب کر کے ایک جملہ ہم کہتے ہیں جو 10ویں امام نے ہی تعلیم دیا ہے۔ پوری زیارت جامعہ کبیرہ 10ویں امام نے تعلیم دی، اس میں یہ جملہ بھی ہے، اے پروردگار، اگر محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی تجھ سے قریب تر ہوتا، کوئی تیرا محبوب تر ہوتا، تو میں اسے اپنی سفارش کے لیے لے آتا۔ اس جملے کا لطف تو دیکھیے، اے خدا، اگر اس پورے کائنات عالم میں محمد اور آل محمد سے زیادہ تجھ سے کوئی نزدیک تر ہوتا، تیرا محبوب ہوتا، تو میں اس کی سفارش لے آتا، مگر میں کیا کروں کہ تو نے خود سے محبوب ان سے زیادہ کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو اب تجھے انہی کے حق کا واسطہ کہ میری حاجت کو پورا فرما دے۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے کہ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر ان پر درود پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام دعا مانگنے کا ادب تعلیم دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، جب بھی تمہیں اللہ سے کوئی حاجت مانگنی ہو، کیا کرنا؟ حاجت کی مانگنے سے پہلے دعا کے لحاظ اٹھانا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر اپنی حاجت کو مانگنا۔ جب حاجت مانگ لو پھر کہنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے گا کتنا لطیف مطلب ہے، اور امام ہی توجہ دلا سکتے ہیں اس کی طرف۔ جب تم اپنی حاجت کو درمیان میں رکھو گے، ابتدا میں بھی درود، آخر میں بھی درود، ہوگا کیا؟ اثر کیا ہوگا؟ درود کا ترجمہ تو ذہنوں میں ہے نا، کیا مطلب ہے درود کا؟ کوئی بھی بتا دے یا سب مل کر بتا دیں؟ اے خدا، رحمت نازل فرما، اپنی خاص رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ یہ درود اپنے آپ میں دعا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ غور کیجئے گا عزیزوں، یہ وہ دعا ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اپنی حاجت سے پہلے بھی درود پڑھنا، اپنی حاجت کے بعد بھی درود پڑھنا، اپنی حاجت کو درود کے درمیان رکھنا، کیونکہ اللہ کا مقام و مرتبہ، اس کی عظمت و جلالت اس سے برتر ہے کہ ابتدا اور انتہا میں، شروع اور آخر میں مانگی گئی دعاؤں کو تو مان لے، درمیان میں مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہاں ایک اور اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ ضروری سمجھتا ہوں آج کل کے حالات میں، کہ جب اپنوں میں ہی وہابی افکار پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف امام حسین نے پچھلے ہی پیراگراف میں فرمایا، اے خدا، مجھے اپنے سوا تمام مخلوق سے بے نیاز کر دے، اے خدا مجھے فقط خود سے جوڑ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اب میں بھی کسی ایسی سواری، کسی ایسی فلائٹ پر سوار ہوں گا کہ ڈائریکٹ اللہ میاں تک پہنچ جاؤں گا، اب مجھے کسی درمیان میں مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش۔ امام نے جو یہ دعا کی، اگلے ہی فقرے میں آ کر فرما دیا اللہم فصل علی محمد و آل محمد۔ خبردار، عام مخلوق کی بات اور ہے، جنہیں خدا نے اپنے ذات تک، اپنی معرفت تک، اپنے دروازے تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہے، ان محمد و آل محمد کو چھوڑ کر کبھی تم خدا تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا،
توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ بہت ذکر اہل بیت ہو گیا، اللہ کی بات ہونی چاہیے، اب میں اللہ کی معرفت میں اضافہ کروں گا، محمد و آل محمد کو چھوڑ دوں گا، یقین جانیے یہ توحید نہیں ہے، یہ وسوسہ اور وہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ اب ابلیس جیسے محترم جن کو کئی لاکھ سالوں کی عبادت کے بعد بھی اگر خدا کی مرضی چاہیے تو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اور اگر وہ یہ چاہے کہ خدا میں نے تو اس زمین کو سجدوں سے بھر دیا ہے اور میں اتنے ہی لاکھ سال تیری اور عبادت کروں گا، بس نمائندے کو درمیان سے ہٹا دے، میں ڈائریکٹ تجھ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ مردود ہو جائے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا۔ یا رسول اللہ۔ جناب شعر بہت اچھا تھا، مگر آن اے لائٹر نوٹ عرض کروں کہ اگر آل نبی کی محبت نہیں ہے تو خبردار مرنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ آئندہ کی منزلیں بہت پریشان کن ہیں۔ بے شمار کہ جہاں رسول نے یہ بتایا ہے کہ جو محبت اہل بیت پر مر گیا وہ کیسے مرا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ فقط اتنا نہیں، من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اسے جنت میں ایسے سجا سنوار کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے حجرہ عروسی میں لے جایا جاتا ہے۔ وہیں رسول نے آگے بھی فرمایا، اور یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے فقط، ہمارے پاس تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ علامہ زمخشری نے اپنی کتاب تفسیر کشاف میں اس روایت کو پورا لکھا، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت ومکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ جو آل محمد کے بغض میں مرا، روز قیامت اس کی انٹری ایسے ہوگی کہ یہاں پر ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہوگا آنکھوں کے درمیان پیشانی پر، اس سائن بورڈ پر اس کی پہچان اور شناخت لکھی ہوگی، کیا ہوگی؟ آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس مرا۔ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار۔ تو جب انسان اللہ سے راز و نیاز میں، خلاصہ کر رہا ہوں میں، بات کا بات تمام ہو چکی، جب اللہ سے انسان راز و نیاز میں لگا ہوا ہو نا، تو کبھی ایک لہجے کو شیطان آ کر وسوسہ ڈالے گا کہ اب مجھے کسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے، میں تو اللہ کی معرفت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے، اب تو میں ڈائریکٹ ہوتا جا رہا ہوں۔ فوراً سے خدا کے بنائے ہوئے اس قانون کو ذہن میں لانا کہ یہ آل محمد ہیں، بہم آخذو و بہم اعطی، انہی کے ذریعے سے قبول کروں گا، انہی کے وسیلے سے عطا کروں گا۔ یعنی اگر پورے عقیدہ توحید و ولایت و امامت کا خلاصہ کیا جائے، مجھے اجازت دیجیے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں جتنی انکمنگ ہے، جتنی آؤٹ گوئنگ ہے، سب کی سب محمد و آل محمد کے نیٹ ورک سے ہے۔ یا علی مشکل، حتیٰ کہ جس دعا کو پڑھ کر، جن آنسوؤں کو بہا کر، ہاں کبھی انسان کو یہ خیال اور احساس ہونے لگتا ہے نا کہ ارے میری روح تو پرواز کر رہی ہے، میری روح کا درجہ تو بڑھ رہا ہے، اللہ کی معرفت بڑھ رہی ہے، میرا تو اللہ سے رابطہ بن رہا ہے۔ آپ کی یہ دعا اور آپ کا یہ عمل بھی آل محمد کے دروازے سے ہوتا ہوا پروردگار تک جاتا ہے، امام وقت سے ہوتا ہوا یہ عمل اللہ تک جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب ان کے دروازے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ اس عقیدہ امامت کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر اللہ کی عبادت کیجئے گا، عبادت قبول بھی ہوگی اور عبادت کا مزہ بھی آئے گا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔
دعا کا 12واں مرحلہ، میں بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں، 12واں مرحلہ، جب امام نے ساری حاجتیں مانگ لی، حاجت اور دعا مانگنے کا ادب، محمد و آل محمد پر درود بھی آ گیا، اب امام نے اللہ کے سامنے سب سے اہم ترین حاجت رکھی۔ کیسی حاجت؟ کتنی اہم حاجت؟ امام کے جملوں سے لطف لیجئے گا اور غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں امام نے اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ کس نے؟ حسین نے۔ آسمان کی طرف چہرہ مبارک کو اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور بلند آواز سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، یا اسمع السامعین، اے سب سے زیادہ سننے والے، یا ابصر الناظرین، اے سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے، ویا اسرع الحاسبین، اے سب سے جلدی حساب کر لینے والے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحمت کرنے والے، صلی علی محمد و آل محمد السادۃ المیامین، واسألک اللہم حاجتی، اے خدا اب میں تجھ سے ایک ایسی حاجت مانگنے لگا ہوں، التی ان اعطیتنیہا لم یضرنی ما منعتنی، وہ کون سی حاجت ہے؟ اگر تو نے مجھے یہ عطا کر دی تو باقی کچھ نہ دے مجھے نقصان نہ ہوگا۔ وَإِن مَنَعْتَنِيهَا، اور اگر تو نے فقط یہ بات نہ مانی، یہ دعا قبول نہ کی، یہ حاجت نہ دی، اگر یہ نہ دی باقی سب کچھ دے دیا تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسألک فکاک رقبتی من النار، اے خدا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ سب سے بڑی اور اہم حاجت، اے خدا مجھے اپنے عذاب سے مبتلا نہ کرنا، میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ 14واں آخری مرحلہ، امام یہ جملے دہراتے رہے، یا رب یا رب یا رب کے تکرار کرتے رہے، پھر اس کے بعد مخلوق کے خالق سے کتنی زیادہ احتیاج ہے، مخلوق خالق کی کتنی ضرورت مند ہے، اسے مولانا نے 13ویں نقطے میں بیان کیا۔ ایک دو جملے تبرکاً سنتے جائیے۔ فرماتے ہیں الہی انا الفقیر فی غنایا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، بڑے سے بڑا دولت مند آدمی ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو اگلا قدم آگے نہ بڑھا پائے، اے خدا میں اپنی دولت کے باوجود تیرا محتاج ہوں تو میں اپنے فقر میں تیرا کتنا محتاج ہوں گا۔ پھر فرماتے الہی انا الجاہل فی علمی فکیف لا اکون جہولا فی جہلی، اے خدا میں اپنی علم اور معلومات رکھنے کے باوجود انتہائی جاہل ہوں تو میں اپنے جہل میں کتنا جاہل ہوں گا۔ پھر فرماتے الہی ان اختلاف تدبیرک وسرعت طواء مقادیرک منع عبادک العارفین بک عن السکون الی عطائک والیأس منک فی بلا، اے خدا تیری مسلسل بدلتی ہوئی تقدیر اور تیرے مسلسل بدلتے ہوئے فیصلوں اور ہمارے علم نہ ہو جن فیصلوں کا ہمیں، ان فیصلوں نے تیری معرفت رکھنے والے بندوں کو خوشی اور آسانی کے موقع پر تجھ سے غافل نہیں کیا، اور آزمائش اور مصیبت کے وقت میں تجھ سے مایوس نہیں کیا۔ غور کیجئے گا، وقت نہیں ورنہ ایک ایک جملہ طویل تشریح کا طالب ہے۔ بات آگے بڑھی، الہی منی ما یلیق بلؤمی ومنک ما یلیق بکرمک، اے خدا میں تیرا ناتواں سا بندہ، میں تیرا لئیم سا بندہ، میں بدبخت بندہ، مجھ سے وہی آئے گا جو میری فطرت کے مطابق ہے، اے خدا مگر تو تو کریم ہے، تو وہ عطا کر جو تیرے کرم کے مطابق ہے۔ 14واں اور آخری مرحلہ دعا کا، کہ جس میں مولا دوبارہ توحید سے بات کا ابتدا کی تھی، توحید پر بات کا اختتام کرتے ہیں۔ اے خدا تیرا احاطہ، تیری ذات کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے ہم جیسے محدود انسانوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، اے خدا میں جن جن چیزوں کو تیری ذات پر دلیل بناتا ہوں، مشکل تو یہ ہے وہ سب کی سب تیری محتاج ہیں، جو خود تیرا محتاج ہو اس سے تجھ تک کیسے پہنچا جائے۔ غور کیجئے گا عزیزوں۔ پھر فرماتے ہیں اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، عام طور پہ کسی دوسرے پر وہ چیز روشنی ڈالتی ہے جو خود زیادہ روشن ہو۔ اے خدا کسی اور چیز کا تجھ سے زیادہ ظہور ہی کہاں ہے کہ وہ ہمیں تجھ تک پہنچا دے۔ عجیب جملے۔ پھر فرماتے ہیں حتیٰ یکون، پھر فرماتے ہیں متا غبتا حتیٰ تحتاج الی دلیل، اے خدا تو پوشیدہ ہی کب تھا
کہ تیرے لیے تجھ تک پہنچنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہو. پھر فرماتے ہیں وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ. جب منزل دور ہو تو راستے میں ہیلپ کے لیے سائن بورڈز کی ضرورت پڑتی ہے. جب انسان منزل پر کھڑا ہو تو کون سا سائن بورڈ، کون سا اشارہ، کون سی علامت؟ اے خدا تو ہم سے دور ہی کب ہوا تھا کہ تجھ تک پہنچانے کے لیے آثار اور نشانیوں کی حاجت ہو. اللہ اکبر. عجیب جملے ہیں. عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا. اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے خود پر رقیب نہ پاتی ہو، جو ہر وقت اپنے آپ کو تیرے محضر اور تیری بارگاہ میں محسوس نہ کرتی ہو. وحسرت صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. دعا کا آخری جملہ فرماتے ہیں اے خدا نقصان اور گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے اس شخص کا سودا، اس کا ٹریڈ، کہ جس کے ٹریڈ اور سودے میں، جس کے حصے میں تیری محبت نہیں آئی. اللہ اکبر. بار الہ ہمیں اپنی محبت نواز دے، ہمیں اپنی معرفت عطا کر دے، ہمیں اپنے اولیاء محمد و آل محمد کی محبت اور معرفت سے سرشار فرما. جب خدا کی محبت اپنے کمال پر پہنچتی ہے، جب خدا پر بھروسہ اپنے کمال پر پہنچتا ہے، تو تنہا مسلم ابن عقیل دشمنوں کے نرغے میں حسین کا پیغام لے کر کوفہ چلا آتا ہے. پھر نہیں سوچتا میرے بچوں کا کیا ہوگا، پھر نہیں سوچتا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مسلم محبت خدا میں گرفتار ہے. مسلم ولی خدا کا مقام و مرتبہ سمجھ رہے ہیں. مسلم حسین کا سچا عاشق ہے. آج یوں تو شب 9 ذی الحجہ ہے، مگر در حقیقت واقعہ کربلا کا آغاز ہے. آج میں اور آپ یہاں پر بنی ہاشم کو ان کے کربلا کے سب سے پہلے شہید کا پرسہ دینے حاضر ہوئے ہیں. آج ہم جناب عقیل کی بارگاہ میں ان کے لال کا پرسہ دیں گے. جانتے ہیں مسلم کا امیر المؤمنین سے کیا رشتہ ہے؟ جتنا غور کریں گے نا اتنا آج کے دن کی غربت کا احساس ہوگا، اتنا آج کے دن کی مظلومیت کا احساس ہوگا. جناب مسلم ابن عقیل مولا علی کے بھتیجے ہیں، فقط بھتیجے نہیں ہیں. اللہ نے مولا امیر کو شہزادی ام البنین سے 4 بیٹوں سے نوازا. کون 4؟ حضرت عباس اور ان کے 3 بھائی. یہ چاروں کون؟ جو ام البنین کی جانب سے کربلا میں حسین پر قربان ہوئے. اللہ نے جناب امیر کو حضرت ام البنین سے ایک بیٹی سے بھی نوازا تھا. حضرت عباس کی بہن نام کیا ہے؟ نام ہے رقیہ. جناب رقیہ ابو الفضل عباس کی خواہر، ان کا ازدواج جناب مسلم سے ہوا، اور ان سے اللہ نے جناب مسلم کو 4 بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا. یوں یہ 4 بیٹے اور ایک بیٹی کون ہوئے؟ مولا امیر کے نواسے ہوئے. اب ذرا ام البنین کی قربانی پر غور کیجئے گا. یہ تو طے ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ اولاد علی قتل ہوئی. جناب ام البنین کی قربانی کو محسوس کیجئے گا. 4 بیٹے سب حسین پر قربان، ایک بیٹی رقیہ کہ جس کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی. 4 بیٹے 2 کربلا میں شہید ہوئے، 2 کوفہ میں قتل ہوئے، مسیب میں مزار ہے. اللہ اکبر. ایک بیٹی سکینہ کی مانند یتیمی کی سزا برداشت کرتی رہی. اللہ اکبر. جناب ام البنین اس شہزادی کو کہتے ہیں جس نے اپنی ساری نسل حسین کی راہ میں قربان کر دی. اللہ اکبر. جناب مسلم اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے 4 فرزند حسین پر قربان کر دیے. 4 بیٹے قربان کرنے کا مطلب جانتے ہیں عزیزوں؟ اب دنیا میں مسلم کی نسل آگے نہ بڑھی. دنیا میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو محسوس کر سکے.
دنیا میں مسلم کی نسل آگے نہ بڑھ سکی. انسان نسل کو آگے بڑھانے کی تمنا کرتا ہے تاکہ میرے بعد کوئی میرا نام لینے والا ہو. مسلم کی ساری نسل حسین پر قربان. اللہ نے عجیب انتظام کیا ہے. مسلم تیرا نام لیوا دنیا میں نہیں ہے, تیری نسل آگے نہیں بڑھی. اے مسلم اب جو کوئی بے اولاد ہو یہ نظر مان لے, اے پروردگار مجھے اولاد نرینہ دے دے, میں مسلم کا نام زندہ کروں گا, میں مسلم کے نام پر اپنے لال کا نام مسلم رکھوں گا. عزیزوں یقین جانیے کئی ایسے لوگ ہیں مومنین ہیں جن کو میں اپنی ذاتی زندگی میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ نظر کی, اولاد ہوئی مسلم نام رکھا. اللہ نے یوں مسلم کی قربانی کا ایک بدلہ انہیں عطا کیا. جتنے بے اولاد مومنین و مومنات ہیں دعا کر کے جائیے فرش ازا سے, پروردگار سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے صدقے ہمیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. اے خدا ہم مسلم کے نام کو آگے بڑھائیں گے. کون مسلم؟ جو حسین کا پیغام لے کر کوفہ آئے. ابتدا میں بہت مددگار تھے مگر ادھر ہانی ابن عروہ شہید ہوئے کہ جنہیں کربلا کے شہداء میں گنا جاتا ہے. کون ہے کہ جس نے مسلم کو پناہ دی تھی. ادھر ہانی شہید ہوئے, ادھر یک کے بعد دیگرے لوگ مسلم کو چھوڑ کر جانے لگے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ شہر کی مسجد میں مسلم نے جب مغرب کی نماز کی امامت کا آغاز کیا تو پیچھے صفوں کی صفیں بھرپور ہیں. جب نماز کا اختتام کر کے مسلم نے پلٹ کر دیکھا اب کوئی ایک مددگار باقی نہیں ہے. حالات سخت سے سختر ہو گئے. مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا چل رہے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, رات تاریک ہے, شہر کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں. ایک گھر کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر, یہ ہاشمی شہزادہ ہے, کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے. یہ علی کا بھانجا ہے, یہ علی کا داماد ہے. مسلم ایک دروازے پہ بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری, ایک خاتون نے جن کا نام تاریخ نے طوعا لکھا, میں قربان جاؤں طوعا کے ایمان پر, دروازہ کھولا. اے مسافر حالات بہت سخت ہیں, جا اپنے گھر لوٹ جا. مسلم نے سر جھکائے رکھا, جواب نہیں دیا. اے مسافر میں تنہا رہتی ہوں, میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں یہاں میرے دروازے کے سامنے نہ بیٹھ, اپنے گھر لوٹ جا. مسلم کی آواز آئی, وہ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. اجرکم علی اللہ, وہ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. تڑپ گئی. اہل بیت کی چاہنے والی ہے نا, دل یقیناً نرم ہے. مسافر ہے, مسافر ہوں, کہاں کا رہنے والا ہے؟ سر جھکا کے کہنے لگے مدینے کا رہنے والا ہوں. مدینے کا نام آیا, سر کو جھکایا. ارے مدینے میں تو ہمارے آقا رہتے ہیں, تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مسلم ہوں. کون مسلم؟ میں سفیر حسین ہوں. ارے تو میرے آقا کا سفیر ہے. سفیر انسان کا نمائندہ ہوتا ہے, کہیں سفیر چلا جائے گویا کہ آپ خود چلے گئے. کہنے لگی تو سفیر حسین ہے, گویا کہ آج حسین میرے گھر آ گئے, آئیے تشریف لائیے, میں آپ کی میزبانی کرتی ہوں. پانی پیش کیا ہے, مسلم غریب کو کوفے میں غذا فراہم کی ہے, مخبری ہوئی ہے. ادھر فوجوں نے, ابن زیاد ملعون کی فوجوں نے طوعا کے گھر کو گھیر لیا. جیسے ہی مسلم کو گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی آواز آئی, ایک مرتبہ تلوار کو میان میں سے نکالا. طوعا سے کہنے لگے میں گھر سے جا رہا ہوں. کیا ہوا؟ میری غیرت کو یہ برداشت نہیں ہے. جو پہنچ جائے عزیزو اجرکم علی اللہ. ارے میں ہاشمی جوان ہوں, میں مسلم ہوں, میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. میری خاطر, میری وجہ سے کسی مؤمنہ کے پردے پہ آنچ آئے, مسلم بہادری کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے تنہا ہی فوجوں سے لڑنے کے لیے نکل آئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مسلم, آپ کی غیرت کو سلام. یہ 9 ذی الحجہ کا کوفہ ہے, ذرا ایک ماہ بعد آ کر دیکھنا یہی کوفہ ہوگا, آل نبی ہوگی.
اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. ہاں عزیزوں، ادھر مسلم کو زخمی گرفتار کر کے دارالامارہ لایا گیا، دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. ادھر مسلم کے قتل کا ارادہ ہوا، ادھر حسین کا قافلہ مکہ سے کربلا کی جانب رواں ہے. ادھر مسلم نے زخمی حالت میں راستے کا رخ کیا اور زخمی حالت میں اپنی حیات کا آخری جملہ کہا. کیا کہا؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ. ادھر حسین نے سواری کو روک دیا، ایک مرتبہ اپنی سواری سے نیچے آئے، چہرے پر غم اور پریشانی کے آثار ہیں، کوفے کا رخ کیا، کہنے لگے وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تجھ پر بھی میرا سلام. ابو الفضل عباس نے سوال کیا آقا کیا ہوا؟ حسین نے اپنے ہاتھوں میں عباس کو منظر دکھایا. ارے رقیہ کا سہاگ اجڑ رہا ہے، مسلم کا لاشا دارالامارہ سے زمین کوفہ پر آ رہا ہے. آخری جملے زحمتیں تمام، جو اب تک بھی نہ رویا ہو یہ جملے اس کے نام. حسین نے مسلم کی 4 برس کی یتیمہ کو بلایا، خیمہ نصب ہوا، یتیمہ خیمے میں آئی. اے مامو جان کیا ہوا؟ شہزادی زینب سے کہنے لگے جاؤ اور ذرا نئی بالیوں کا انتظام کرو. ارے مسلم کی یتیمہ کو قریب بلایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، نئی بالیاں پہنائی. آل نبی کے خاندان کی پروردہ تھی نا، سمجھ گئی، تڑپ کر کہنے لگی مامو جان میرے بابا کی خیر ہو. سینے سے لگایا، ارے آج سے میں حسین ہی تیرا بابا ہوں. اللہ اکبر. ہاں عزیزوں، شاید 4 سالہ سکینہ کسی کنارے سے یہ منظر دیکھ رہی ہوگی. بچی نے یہ دیکھا ہوگا جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو لوگ شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ارے لوگ نئی بالیاں پہناتے ہیں. شاید حسین کی یتیمہ شام غریبہ میں انتظار کر رہی ہوگی، ابھی کوئی آئے گا سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے گا. ہاں ایک ہاتھ آیا تھا مگر رخسار پر تماچے مات. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ تجھے واسطہ جناب مسلم کی غربت کا، بار الہ تجھے واسطہ جناب مسلم کی عظمت کا. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہماری اس عزا کو شہزادی کونین کے قلب نازنین و اطہر کے لیے پرسے اور ڈھارس کا باعث قرار دے. بار الہ جناب مسلم کے صدقے جو بے اولاد مومنین و مومنات ہیں انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرما. بار الہ ذکر کے صدقے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ماتم حسین.